14 اگست کو اپنی بیگم کے ہمراہ مینار پاکستان میں موجود تھا. انہوں نے پہلے سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا, آپ آئیں تو ہم ٹک ٹاک بنوائیں گے. وہاں پہ عوام کے ساتھ بیہیو تھا, وہ تھوڑا زیادہ فرینکلی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عائشہ کی فلائنگ کیسز کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر حملہ کر دیے لوگوں نے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. مینار پاکستان بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. 400 افراد نامعلوم جنہوں نے ایک خاتون کو مبینہ طور پہ ہراس کیا. اور میرے ساتھ موجود ہیں محفوظ الرحمان. یہ عالم بن رہے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ہمراہ یہ وہاں پر موجود تھے, اپنی بیگم کے ہمراہ یہ موجود تھے. انہوں نے اس وقت کیا دیکھا, وہاں پر یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا, اور خود انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹی وی پہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حقائق سامنے لاؤں. محفوظ الرحمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ یہ کس دن کا واقعہ ہے اور آپ اپنے کیا بیگم کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے؟ جی بالکل, میں 14 اگست کو اپنی بیگم کے ہمراہ مینار پاکستان میں موجود تھا. تو وہاں پہ یہ عائشہ نامی ٹک ٹاکر وہاں پہ آئی ہوئی تھیں, تو یہ ویڈیوز بنا رہی تھیں. تو انہوں نے پہلے سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ آئیں تو ہم ٹک ٹاک بنوائیں گے. تو جب انہوں نے لوگ ان کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور ان کے ساتھ تصویریں لے رہے تھے پہلے, تو اوپر سے یہ جس طرح ان کا وہاں پہ عوام کے ساتھ بیہیو تھا وہ تھوڑا زیادہ فرینکلی تھا. کیسے, مطلب یہ کیسے پتہ چلا کہ فرینک تھے؟ مطلب کہ ہنسی مذاق جس طرح جو نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں اس طرح تھا. تو آپ نے سب سے پہلی مرتبہ کب دیکھا؟ آپ فیملی کے ہمراہ اسی پارک میں اسی گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ جی میں اسی گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ اس وقت جو ہے یہ سائڈ پہ گراؤنڈ کے ساتھ فٹ باتھ ہے, وہاں پہ اس وقت چل رہی تھی اور لوگ ان کے آگے چل کے سیلفیاں بنا رہے تھے. تو اس طرح عوام جڑتی گئی, پھر انہوں نے جو ہے وہاں پہ فلائنگ کسی شروع کر دی عوام کو. آپ نے خود دیکھی؟ جی میں نے خود دیکھی. اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے زیادہ مطلب کہ منتشر ہونے لگی ان کے ساتھ. اس کے بعد عوام نے ان کے ساتھ مس بیہیو اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کیا ہوا آپ نے موقع پہ دیکھا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارے کیے فلائنگ کس کے, یہ آپ نے خود دیکھے؟ جی یہ خود دیکھیے, یہ فلائنگ کس کے اشارے کے میں نے خود دیکھا. کیا ہوا, آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوئے؟ پہلے کتنے لوگ تھے, بعد میں کتنے لڑکے ہوئے؟ کیا آپ کے سامنے یہ سارا منظر ہو رہا تھا نا, کچھ عجیب ہو رہا تھا, اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا اس پہ؟ پہلے اصل میں تھوڑے لوگ تھے, تو ان کو پتہ نہیں تھا بات اس حد تک بڑھ جائے گی. تو یہ اسی طریقے سے چل رہی تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بات تھوڑے بندے تھے. لیکن آہستہ آہستہ عوام دیکھتے زیادہ ہوگی. تو پھر جب انہوں نے فلائنگ کسی شروع کی, پھر وہاں پہ ہر طریقے کا بندہ موجود تھا, کیونکہ 14 اگست تھی. 100 نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ مجمع تھا, جس میں ہر طریقے کا پڑھے لکھے بندے, ہر طبقہ موجود تھا وہاں پہ. تو پھر وہاں پہ بڑے اچھے لڑکے بھی تھے. میں بھی اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا, کچھ ایسا نہیں ہوا. 13 اگست کو بھی گیا تھا وہاں پہ مینار پاکستان آتش بازی دیکھنا رات کو. 14 کو بھی گئے تھے, 13 کو بھی گئے تھے؟ 14 کو بھی گیا تھا, 13 کو بھی گیا تھا. آپ نے کہیں پہ تو انسیکیور فیل کیا ہوگا نا کہ یار آپ کی نئی شادی ہوئی ہے, بیگم ہے, اور وہاں پہ اوباش مسٹنڈے اور اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ؟ ایسا ہوتا ضرور ہے, لیکن آپ کو خود کو بھی تھوڑا سا کور کرنا پڑتا ہے. میرا بہت ٹائم, میں نے 1 سال شادی کو ہو گیا, لیکن شکر اللہ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو اس لیے نا کہ آپ ساتھ تھے ان کے, اپنی بیگم کے, تو شاید اس لیے نہ ہوا ہو. ویسے عام طور پہ آپ نے دیکھا آپ کے ارد گرد اس عائشہ کے علاوہ کسی لڑکی کے ارد گرد لڑکے جمع ہو گئے ہوں, یا کوئی لڑکی اگر اکیلی جا رہی خاتون تو اس کے پیچھے لڑکے لگ گئے ہوں؟ نہیں, میں نے ایسا اپنے ارد گرد نہیں دیکھا. اور ظاہر ہے امپریشن جو ہے وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھی میرے خیال سے, تو کافی لوگوں کو پتہ لگتا ہے, تو پھر اس طرح کا پھر آپ کو ریئیکٹ بھی ملتا ہے. پھر آپ کتنے لڑکے تھے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے؟ شروع میں آپ نے بتایا کہ کچھ بچانے والے بھی تھے وہاں پر, بچانے والے تھے. اور کیا آوازیں آ رہی تھیں, کیا خوف و ہراس کا ایلیمنٹ تھا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا قریباً 1 گھنٹہ وہ ہوا میں اچھالتے رہے, کپڑے پھاڑتے رہے, ان کی اس طرح کی چیزیں ہوئیں وہاں پر. آپ نے یہ سارے منظر دیکھے؟ جی ایسا بالکل ہوا تھا, کیونکہ جتنی عوام اکٹھی ہو گئی تھی وہاں پہ ہر طرح کا لوگ موجود تھے, اور آخر میں بالکل مذاق بن چکا تھا. کسی نے آ کے, کسی بابے نے, کسی نے غیرت مند بزرگ آیا ہو جس نے کہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ بند کرو, چھوڑوایا ہو, یا کوئی خاتون نے یا آپ کی بیگم نے کمنٹ پاس کیا ہوگا یہ دیکھو یار کیا کر رہے ہیں؟ بالکل لوگ تھے, میرے ساتھ بھی کئی فیملیاں تھیں, ان کے ساتھ بھی مرد تھے. لیکن بات اس حد تک بگڑ چکی تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ کوئی آگے ہو ہی نہیں رہا تھا, اور جو آگے ہو رہا تھا اس کی سنی نہیں جا رہی تھی وہاں پہ بالکل بھی.
آپ قصوروار کسے سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عائشہ کی فلائنگ کیسز کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر حملہ کر دیا لوگوں نے؟ نہیں، میرے خیال سے جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بھی بہت غلط کیا ہے، لیکن پہل جو ہوئی ہے وہ ظاہر ہے لڑکی کی طرف سے ہوئی ہے. یہ لڑکی کب داخل ہوئی تھی اس میں پارک وغیرہ میں؟ داخل کب ہوئی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ کتنی دیر یہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی؟ 2-2.5 گھنٹے کے قریب کم از کم یہ سب چلتا رہا ہے، لگاتار چلتا رہا ہے، لیکن اینڈ پہ جا کے جو ہوا ہے وہ کام 2-2.5 گھنٹے ان کی ویڈیوز بن رہی تھیں؟ پہلے تو ویڈیوز بن رہی تھی، باقی جو کافی ٹائم ہے وہ ان کا لڑائی میں اسپینڈ ہو گیا کافی زیادہ. تو اس موقع پہ پولیس بھی آئی تھی وہاں پہ، آپ نے دیکھی پولیس؟ نہیں، پولیس نہیں آئی تھی وہاں پہ، اس موقع پہ نہیں آئی تھی. ظاہر ہے ٹریفک تھی، یہ کہہ رہی ہیں خود کے 2 بار میں نے کال کی ہے. 2 مرتبہ کی، انہوں نے پھر کہا کہ پولیس والے آئے، ان کے ساتھیوں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں. کیا ان کے ساتھیوں نے آس پاس مردوں کو بھی للکارا یا خاتون نے بھی آواز دی کسی کو کہ ہماری مدد کریں؟ جی آواز تو دی تھی، چلائیں بھی تھیں، کافی لڑکے بھی کہا پیچھے ہو جاؤ، لیکن اس وقت کام اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک بندے کی بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کا طبقہ موجود تھا. آپ نے تو یہ منظر دیکھا ہوگا، اور آپ نے اور آپ کی بیگم نے، تو آپ تو رات کو سوئے نہیں ہوں گے، آپ نے ڈسکشن کی ہوگی اپنی بیگم کے ساتھ کہ یہ کیا ہوا ہے، کیا دیکھ کے آئے ہیں ہم؟ بالکل، ہمیں بہت دکھ بھی تھا، افسوس بھی تھا اور حیرانگی بھی تھی، لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ معاشرے کی دونوں طرف سے ہی تربیت کی جائے، لڑکوں کی بھی کی جائے اور لڑکیوں کی بھی کی جائے. لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو ون سائیڈڈ لے کے چل رہا ہے. کیا آپ نے میڈیا پہ کیا ایسا دیکھا؟ آپ نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے. آپ نے ایسا کیا دیکھا میڈیا پہ جس کی وجہ سے آپ یہ بات کرنے پہ مجبور ہوئے؟ میڈیا پہ میں نے 2 سے 3 پروگرام دیکھے ہیں، اور 2 سے 3 100 میں سے 100% جو ہے وہ لڑکوں کو غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو پھر معاشرہ ٹھیک نہیں ہوئے گا. دونوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، دونوں کو تربیت کی ضرورت ہے، دونوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اسی حساب سے جو سزائیں سخت سے سخت دیں گے تو ایسے ہی پھر ہوگا. آپ کی بیگم نے تو اس کے بعد کہا ہوگا کہ اب جہاں بھی جانا ہے میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں اکیلی نہیں جاؤں گی. اس طرح کا خوف کا کوئی عنصر آیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گی میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی. اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پارک میں 1-2 لڑکیوں کے ساتھ اور بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. کیا آپ نے دیکھے اس طرح کے واقعات؟ وہ رپورٹ ضرور ہوئے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعات نہیں دیکھی. وہ واقعات یعنی کہ آپ نے کوئی ہلچل نہیں دیکھی اس کے علاوہ؟ یہ منظر آپ نے دیکھے لیکن اس کے علاوہ نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی کو کوئی چھیڑے ہوں اس طرح سے ہو رہا ہو؟ نہیں، اس کے علاوہ میں نے کسی کو چھیڑا. پاکستان میں سیکیورٹی نہیں تھی پاکستان کی؟ میرے پاس پاکستان میں سیکورٹی نہیں تھی، لیکن جو دروازے کے اندر 1-2 گارڈ ضرور کھڑے ہوئے تھے جو مینار پاکستان کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تھے. انہوں نے بھی روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا بات اس حد تک بڑھ جائے گی. ایک کسی کو سننے کو تیار نہیں تھے. پہلے یہ فن تھا، وہ فن کا رزلٹ جو ہے آخر میں جو پھر وہ کچھ اور نکلا. ٹھیک ہے. یہ عینی شاہد ہیں، انہوں نے موقع پہ سارا واقعہ دیکھا، یہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. ان کے رابطہ کرنے پہ ہم یہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی رائے ہے کہ یہ بات ان کی طرف سے شروع ہوتی ہے، ان کے بقول یہ اشتعال دلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد لڑکوں نے جو کیا وہ بھی جتنی مذمت کی جائے کام ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اور وہاں پر کیا ہوا ساری کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. فیصلہ آپ کا. لوگ طرح طرح کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں سائڈز جو ہیں ان کو دونوں سائڈز پہ پوچھا جانا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کا نام جس سطح پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. اداروں کو اس میں پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ دیکھیں آئی وٹنس لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو بلا کے آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.